خطے میں جنگ کی صورتحال انتہائی خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک طرف ایران ہے جو کہ اپنے حملوں کی کیپیسٹی اور والیوم بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل ہے جو کہ حملے کر رہا ہے لیکن اس اپنی جو خبریں ہیں ان کو ایکسپوز نہیں ہونے دیتا، خبروں کو نکلنے نہیں دیتا، پبلش نہیں ہونے دیتا، جس کی وجہ سے جو نارمل پرسیپشن آف دا پیپل ہے اس میں اسرائیل جو ہے وہ ایک ایسی مطلب مظلوم کی طرح سے کنسیڈر ہو، اور ایران جو ہے وہ مغلوب کی طرح سے کنسیڈر ہو، یعنی ماحول اس طرح سے بنایا جاتا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ اس کی جو اگریشن کی خبریں ہیں وہ کم سے کم نکلیں۔ اسی طرح سے جس طرح سے غازہ میں انہوں نے سب کچھ کر دیا اور پھر بھی جو ہے وہ مظلوم بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہی صورتحال یہاں پہ اپنائی جا رہی ہے۔ اور لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران کے جو پے در پہ حملے ہیں اور ان کی جو کیپیسٹی ہے، میزائل کیپیسٹی ہے، وہ انپریڈکٹڈ تھی، اس سے پہلے کسی کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا میزائل ٹیکنالوجی میں اتنا آگے ہے اور اتنا وہ یعنی نقصان کر سکتا ہے۔ اس کو ایک آسان ٹارگٹ کے طور پہ لیا جا رہا تھا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ جو ہے، جس نے بالکل تیاری کر لی تھی کہ وہ جنگ میں شامل ہونے جا رہا ہے، ٹائم اور ڈیٹ اس نے بتا دی تھی، لیکن جنرل عاصم منیر کے مشورے کے بعد وہ اب جنگ سے رک گیا ہے اور اس نے کوشش شروع کر دی ہے کہ کسی طریقے سے نیگوشیٹ کر کے معاملہ طے کر لیا جائے، چونکہ اس کو سمجھا دیا گیا ہے کہ اگر ایک دفعہ وہ جنگ میں امپلیکیٹ ہو گیا تو پھر اس جنگ کو خطرناک ترین ورلڈ وار 3 سے کے ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور ایک دفعہ جنگ جو ہے وہ اگر امریکہ شامل ہو گیا تو اس طرف سے اور ایران کی طرف سے ایک کے بعد ایک ممالک اس میں شامل ہوتے چلے جائیں گے، یہ دنیا جو ہے دوبارہ سے پتھروں کے دور میں واپس چلی جائے گی، اور اس کو یہاں تک دوبارہ آنے میں اس دنیا کو پھر صدیاں لگ جائیں گی۔ تو یہی عقل مندی ہے، امریکہ کو چاہیے کہ اس جنگ میں بالکل شامل نہ ہو اور نیگوسیشنز کر کے، چونکہ ابھی یہ بائیلیٹرل معاملہ ہے، اس کو حل کر لیا جائے۔